ہم اگر سوچتے ہیں تجھ سے کنارہ کرنا، زندگی کہتی ہے کیوں یار خسارہ کرنا۔ ریلیٹ زیادہ کیا جاتا ہے ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو ہوتے ہیں۔ پہلے قدیمی دور میں تو گلگت بلتستان میں جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ لوگ تھے، بچے تھے یا لوگ تھے، ان کو یعنی کہ باندھ کے رکھا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام علی کامران نور ہے۔ میں میناپور نگر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری ڈسیبلٹی کی بات کی جائے تو میں مسکولر ڈسٹروفی کے ساتھ ہوں، جہاں پہ انسان کے مسلز کنٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ جس طرح نارمل پرفارم کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس طرح سے وہ نہیں کر پاتا ہے۔ میں بی ایس اسپیشل ایجوکیشن قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے بی ایس کر رہا ہوں۔ میرے اگر فیوچر کی ڈریمز کی بات کی جائے تو اسپیشل ایجوکیشن چوز کرنے کا مقصد ہی میرا ایک خواب تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے شوق کمپیوٹر سائنس تھا اور کمپیوٹر سائنس میں بہت اچھا پرفارم کرتا تھا۔ جب کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کرنے کے لیے مختلف یونیورسٹیز چلا گیا تو وہاں پہ دیکھا مجھے سب سے بڑا ایشو ایز اے مسکولر ڈسٹروفی، اپنی مدد آپ اپنے کام نہیں کر سکتا تھا، یا انڈیپینڈنٹ لیونگ جو سکلز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں مسکولر ڈسٹروفی کی وجہ سے۔ تو میں جب مختلف ڈپارٹمنٹس چلا گیا اسپیشل کمپیوٹر سائنس کے لیے ماسٹرز کرنے کے لیے، وہاں پہ ایکسیسبلٹی کا بہت زیادہ ایشو تھا۔ اگر ایک کلاس لینے کے لیے سیکنڈ فلور جانا پڑتا تھا، پھر ایک کلاس سے دوسرے کلاس کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا تھا، وہاں پہ ایکسیسبلٹی کے ایشوز زیادہ ہوتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹر کرتا ہوں، کرنے کے بعد مجھ جیسے جو اسپیشل لوگ ہیں وہ اپنے خواب کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ اس وجہ سے، اس مقصد کے لیے میں نے اسپیشل ایجوکیشن چوز کیا۔ اسپیشل ایجوکیشن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم پرسن ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو ہوتے ہیں، اسپیشل پرسن جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم ایکسیسبلٹی پروموٹ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم مختلف تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں جس طرح نارمل کے لیے ہی آج کل زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اسپیشل کے لیے ایز اے مسکولر ڈسٹروفی، ایز اے ڈسیبلٹی، ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو تو ایکسیسبلٹی کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مدد آپ باہر جا کے شاپنگ کرنا یا دوسری کوئی بھی کام پرفارم کرنے کے لیے ہمارے لیے ایکسیسبلٹی کا ایشو ہوتا ہے۔ تو ایکسیسبلٹی سب سے پہلا ایشو ہے۔ اور تعلیمی اس معاملے میں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مجھے جو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ سب سے پہلا ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ ٹرانسپورٹیشن میں وہاں پہ ہم جیسے فزیکل ہینڈی کیپ کے لیے ٹرانسپورٹیشن کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ بسز ہیں لیکن بسز میں ہم اپنی مدد آپ بھی نہیں جا سکتے، بسز کے اوپر ٹرانسپورٹیشن کا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ہمارا جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم اپنی مدد آپ جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ صرف ڈسیبلٹی کے لیے خصوصاً واش رومز وغیرہ ہیں۔ باقی جتنے بھی کیا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان ڈپارٹمنٹس کے اندر کوئی ایکسیسبلٹی کے لیے کوئی سہولیات موجود نہیں ہے۔ بس صرف ادھر بھی KIU کے اندر ان وجوہات کے اوپر ہم نے جتنے بھی ڈسیبلٹیز کے ساتھ تھے ان سب کے ساتھ مل کے ہم نے KIU کے اندر ایک آرگنائزیشن بھی کھولا تھا، کسا کے نام سے، قراقرم انکلوسیو اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے نام سے۔ ان کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ ہم جتنے بھی ڈسیبلز ہیں ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی ایکسیسبلٹی کے لیے ہم آواز اٹھاتے تھے۔ اور آواز اٹھانے کے بعد ہم نے ہماری ہی آرگنائزیشن کی وجہ سے ہم نے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر 3 دسمبر جو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہوتا ہے وہ آفیشیلی KIU یعنی کہ منعقد کرتا ہے۔ ہمارے ایک بار منعقد کرنے کے بعد وہ بھی آفیشیلی وہ منعقد کرتا ہے۔ مستقبل میں اگر میری ڈریمز کی بات کی جائے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں کم از کم بہت نہیں تو کم از کم گلگت بلتستان کے اندر اسپیشل ایجوکیشن کو آگے لے کے جاؤں، MS کروں اور PhD کروں۔ اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ میں کم از کم بہت نہیں تو ایک ایسا کالج کھولوں جہاں پہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ایشو نہ ہو، وہ اپنی مدد آپ آ کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جہاں تک معاشرے کی بات ہے تو معاشرے میں ہمارے جو علاقہ ہے گلگت بلتستان اس طرح کا ہے کہ ادھر ڈسیبلٹی کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں،
یہاں پہ نگلیشن زیادہ ہے گلگت بلتستان کے اندر. ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے فیملی نے یا ان کے والدین نے کوئی ایسا برا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ عذاب نازل ہوا ہے. لیکن جوں دور آگے بڑھتا گیا, ماڈرن دور آ گیا, یہاں پہ اب کچھ حد تک ڈسیبلٹیز کو ایز اے نارمل ٹریٹ کرتے ہیں. ٹوٹلی نارمل تو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن ایز اے ڈسیبلٹیز کو ان کے کم از کم برابر تو نہیں لیکن ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. ایجوکیشنل اس کی بات کی جائے تو ایجوکیشن میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں میں ڈپارٹمنٹل ٹاپر ہوں 3.8 GPA کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جہاں تک شاعری کی بات ہے, شاعری میں نے تقریباً 9th یا 10th میں شروع کی تھی. اصل میں ایسا ہوتا تھا کہ 9-10 میں ہم کالج جاتے تھے, جب ہم اسکول جاتے تھے تب میں اسکول سے آ کے جو اسکول میں فیس کرتا تھا وہ میں لکھتا تھا اپنے کاپی کے اندر. وہ لکھتا گیا پھر شاعری کے اندر. پھر اس کے بعد پھر مختلف ہمارے ٹیچرز, ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں نثار حسین سرباز کے نام سے, انہوں نے ایک دن میں نے کچھ اشعار لکھے تھے, وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ اگر اس شاعری کو آگے لے کے جائیں گے تو آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں شاعری کے اندر. تو اس کے بعد میں لکھتا گیا شاعری, اور اتنی اچھی بھی نہیں لکھتا ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں شاعری لکھنے کے لیے. لیکن مجھے شاعری سے بھی زیادہ نثر میں زیادہ دلچسپی ہے, افسانے لکھنا, ناول لکھنا یا مضمون لکھنا. کیونکہ جب میں نے گلگت بلتستان میں دیکھا تو شاعر تو کافی زیادہ ہیں لیکن نثر میں وہ زیادہ تر کوئی نہیں لکھتا ہے, اس لیے میرا نثر کے اندر زیادہ توجہ ہے. گلگت بلتستان حکومت کو تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ جو BS اسپیشل ایجوکیشن کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی جابس وغیرہ آتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن سکولز کے اندر. وہ اگر آتی بھی ہیں تو وہ نارمل کو دی جاتی ہیں. ہمیں یعنی کہ اس کا کرائٹیریا, ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہی BS اسپیشل ایجوکیشن ہے. لیکن BS اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی ہیں تو بھی 3 سے 4 لوگ ہیں BS اسپیشل ایجوکیشن کے اندر. تو میرا حکومت سے یہ گزارش ہے کہ وہ BS اسپیشل ایجوکیٹرز کو, اسپیشل ایجوکیشن کو, ہم جیسے ڈسیبلٹیز کو سنبھالنے والوں کو جابس آفر کریں. اس کے ساتھ ایک یہ کہ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز ہیں, گورنمنٹ جتنی بھی کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس ہیں, وہاں پہ ہمارے لیے ایکسیسبلٹی پرووائڈ کریں. جس طرح کے ریمپ ہوتے ہیں, ابھی تو کچھ حد تک ہیں, بینکس وغیرہ ہیں یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پہ ریمپس وغیرہ یا وہ ساری چیزیں موجود کچھ حد تک ہیں. لیکن اگر فلی ایکسیسبلٹی ہو تو ہم بنا کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو کر, ہم انڈیپینڈنٹلی آ کے اپنے کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہو گیا, اپنی مدد آپ آ کے کام کر سکیں. وفسونکار محبت ہے کہ جس کی خاطر, وفسونکار محبت ہے کہ جس کی خاطر ایک ہی جان پہ 100 زخم گوارا کرنا. بادئ شوق سے لبریز تھا جام ادراک, بادئ شوق سے لبریز تھا جام ادراک, پھر بھی ممکن نہ ہوا ترک نظارہ کرنا. تیری خوشبو ہے ابھی تک میرے کمرے میں کہیں, کتنا مشکل ہے تیرے بعد گزارا کرنا. جب بھی اے نور ان آنکھوں نے سمندر دیکھا, جب بھی اے نور ان آنکھوں نے سمندر دیکھا, خود کو محسوس ہوا ایک جزیرہ کرنا.